اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ حدیث غدیر ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کا کوئی اہل اسلام میں انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ صدی کے ایک مشہور عالم دین کے جن کو اس زمانے کا بخاری کہا جاتا ہے، ناصر الدین البانی، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر حدیث غدیر کو 10 اصحاب رسول سے 25 صحیح السند احادیث کے ساتھ نقل کیا۔ اسی طریقے سے اہل تشیع کے اندر علامہ امینی نے اپنی مشہور معروف کتاب الغدیر کے اندر 110 اصحاب رسول سے کتب فریقین سے اس حدیث کو نقل کیا۔ پس جس طریقے سے سورج کا انکار نہیں کر سکتے، اس طریقے سے اس حدیث کا انکار نہیں ہو سکتا۔ بس اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پہ غدیر خم کے مقام پہ فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب کہ اس حدیث کا انکار ممکن نہیں ہے تو مسلمانوں نے اس حدیث کے معنی کے اندر رد و بدل ایجاد کی اور اس حدیث کے معنی کے اندر تبدیلی ایجاد کی۔ کہا گیا مولا کا معنی دوست کا ہے، یعنی حدیث کا مطلب یوں کیا گیا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ عزیزان، مولا کے معنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں رجوع کرنا ہوگا لغت کی طرف۔ قدیم ترین لغت کے اندر بھی مثلا خلیل ابن احمد فراہیدی کی کتاب العین یا ابن فارس کی مقاییس اللغہ یا راغب اصفہانی کی مفردات فی غریب الفاظ القرآن، ان تمام لغتوں کے اندر بھی مولا کا معنی من یتولی الامر، یعنی جو ہمارے اوپر ایک اتھارٹی ہوتی ہے، جو ہمارے امور کی ذمہ داری لیتا ہے، اس مولا کے معنی یعنی جس کو ہم اردو زبان میں اپنا آقا کہتے ہیں یا مولا کہتے ہیں، اس معنی کو ان قدیم اہل لغت نے بھی ذکر کیا ہے۔ اب چلتے ہیں قرآن کے اندر۔ قرآن کے اندر خداوند متعال نے سورہ بقرہ میں مشہور و معروف آیت ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیت، کہ جہاں پر خدا بندے کی زبانی دعا کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا، اے اللہ ہم کو معاف کر دے، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے۔ یہ مقام دعا ہے۔ بس یہاں پر جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہمارا مولا، تو یہاں پہ ہم اللہ کو اپنا آقا مان رہے ہیں۔ ایسے ہی سورہ حج کے اندر، سورہ تحریم کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر، سورہ انفال کے اندر مختلف جگہ پر اللہ نے فرمایا بل اللہ مولاکم ان اللہ مولاکم اللہ ہوا مولاہ ان اللہ ہوا مولاہ۔ تو بس یہاں پر یہ جو مولا کا لفظ آیا عربی ادب کے لحاظ سے، یہ مولا کا لفظ جو حدیث کے اندر مولا کا لفظ آیا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسری بات، اس ترکیب کے اندر بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ بس یہ کہنا کہ اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ ان کا مولا ہے، اس میں، اور یہ کہنا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بس اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں تو مولا کا معنی آقا۔ جب ہم رسول کی حدیث کی طرف رجوع کریں کہ جب رسول نے اپنے آپ کو مولا کہا تو مولا کا معنی آقا، جبکہ جب آپ امیر المومنین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ مولا کا معنی دوست، کہ جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ بس یہ بات نہ قرآن سے سازگار ہے، نہ حدیث سے، اور نہ ہی صحابہ رسول کے اقوال سے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر جب رسول اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا تو تاریخ کے اوراق نے ایک مسلمانوں کی عظیم ہستی سے ایک قول نقل کیا اور انہوں نے کہا کہ بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب لقد اصبحت وامسیت مولائی و مولا کل مؤمن و مومنہ۔ مبارک ہو آپ کو اے علی ابن ابی طالب، آج سے آپ اصبحت مولایا، آج سے آپ میرے مولا بن گئے اور تمام مومنین اور مومنات کے مولا بن گئے۔ تو اگر اب مولا کا معنی دوست کا ہے تو پھر یہ جو آپ نے استعمال کیا کہ آپ میرے مولا بن گئے، اس کا مطلب آپ آج سے پہلے دوست نہیں تھے کہ امیر المومنین کے؟ یعنی یہاں ماننا پڑے گا کہ مولا کا معنی یہاں پر آقا کا ہے۔
وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.